ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بیلا تھا، جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ نرم دل، ذہین اور کتابوں کی شوقین بھی تھی۔ بیلا کو شہزادیوں جیسی چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، اسے فطرت، علم اور سادگی پسند تھی۔ ایک دن تاجر کا جہاز طوفان میں گم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا۔ اسے مجبوراً شہر جا کر کام کی تلاش کرنی پڑی۔ روانگی سے پہلے اس نے بیٹیوں سے پوچھا، کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ بڑی بیٹی نے کہا، ایک سنہری ہار۔ درمیانی بیٹی نے کہا، ریشم کا لباس۔ لیکن بیلا نے مسکرا کر کہا، بابا مجھے صرف ایک سرخ گلاب لا دیجیے گا۔ تاجر جب واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک عجیب محل دکھائی دیا۔ وہ محل سنسان تھا، مگر دروازے کھلے تھے اور اندر کھانا بھی لگا ہوا تھا۔ بھوکا اور تھکا ہوا تاجر اندر داخل ہو گیا، کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا۔ چلتے وقت اس نے باغ سے بیلا کے لیے ایک سرخ گلاب توڑ لیا، لیکن اچانک ایک خوفناک آواز گونجی، تم میرے باغ سے پھول چرا رہے ہو، اس کی سزا موت ہے۔ تاجر نے دیکھا کہ ایک درندہ آدھا انسان اور آدھا جانور اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تاجر نے منت سماجت کی اور بتایا کہ گلاب بیٹی کے لیے تھا۔ درندے نے کہا، اگر تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے میرے پاس آ جائے تو تم جا سکتے ہو۔ تاجر نے مجبوری میں وعدہ کر لیا۔ جب وہ واپس گھر آیا اور بیٹیوں کو ساری بات بتائی تو بیلا نے فوراً کہا، بابا آپ کے بجائے میں جاؤں گی۔ بیلا محل پہنچی تو درندہ اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتا تھا۔ اس نے بیلا کو محل کے ہر حصے کی سیر کروائی، اسے کتب خانہ دکھایا جہاں ہزاروں کتابیں تھیں۔ بیلا نے دن پڑھائی میں اور رات محل کی کھڑکی سے تارے دیکھنے میں گزارنے شروع کر دیے۔ ہر رات درندہ بیلا سے ایک سوال کرتا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور ہر بار بیلا کہتی نہیں، مگر وقت کے ساتھ بیلا کو درندے کی تنہائی، اس کا دل اور اس کی سچائی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن بیلا نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد بیمار ہیں۔ وہ درندے سے اجازت مانگتی ہے کہ کچھ دن کے لیے اپنے والد سے ملنے جائے۔ درندہ کہتا ہے، اگر تم 7 دن میں واپس نہ آئی تو میں مر جاؤں گا۔ بیلا وعدہ کر کے اپنے والد کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن بہنوں کی چالاکی سے وہ رک جاتی ہے۔ 7واں دن گزرتا ہے، 8واں دن آتا ہے۔ بیلا کو درندے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی محل واپس جاتی ہے۔ محل پہنچتے ہی بیلا باغ میں جاتی ہے اور درندے کو بے ہوش پاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، اٹھو، تم مر نہیں سکتے، مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ایک چمکدار روشنی چھا گئی۔ درندہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، سب کچھ تبدیل ہونے لگا۔ وہ ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گیا۔ بیلا حیران رہ گئی۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، تمہاری سچی محبت نے جادو توڑ دیا۔ میں ایک ظالم جادوگرنی کے ہاتھوں درندہ بن گیا تھا، لیکن صرف ایک ایسی لڑکی کی سچی محبت مجھے بچا سکتی تھی جو میرے دل کو دیکھے، نہ کہ میرے چہرے کو۔ بیلا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ درندے کے دل میں اتنا پیار چھپا ہے۔ شہزادہ اور بیلا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ دونوں محل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ بیلا نے محل کو علم، فطرت اور محبت کا مرکز بنا دیا، اور یوں ایک سادہ سی لڑکی کی سچی محبت نے ایک ظالم جادو کو توڑ دیا اور ثابت کیا کہ حسن دل میں ہوتا ہے، چہرے میں نہیں۔